حضرات صحابہ کرام کا حضرت ابوبکر کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت ابوبکر کا اپنے امراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت سعد بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شرجیل بن اسنا کو امیر بنایا، اور جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت ابوبکر ان لشکروں کے امراء کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک پیدل گئے، اور ان امراء نے کہا، یا خلیفہ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر ان کی ہدایت دینے لگے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے۔ اور مال غنیمت اور خیانت نہ کرنا، اور بدعہدی نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور تمہیں جو حکم دیا جائے اس کے خلاف نہ کرنا، جب تک دین خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے 3 باتوں کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں اور مہاجرین کے وطن نہ آنا چاہیں، تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں فیہ اور مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کے کسی درخت کو ضائع نہ کرنا، اور نہ اسے جلانا، اور کسی جانور کی ٹانگیں نہ کاٹنا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گی جو خلوت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے، اور انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، اور ان کے دل میں ان کی ہدایت کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے، وہ کالا ہو یا گورا، اسلام قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، تو اب اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لیں گے۔ اور جو مرتد اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، حضرت خالد اسے قتل کر دیں۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا تو ہیرا نے معزز شرفاء قبیصہ بن ایاس بن حیہ طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسریٰ نے نعمان بن منذر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں تو مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوں گی۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا کہ ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعہ کو
بہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت پڑھ لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو۔ اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا تم مجھ سے انکار کرتے ہو تو پھر تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں تو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم مجھ سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعے رون ڈالوں گا کہ ان کی موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو اپنی زندگی پیاری ہے۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ جب جنگی یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت زید بن ابی سفیان آگے بڑھے اور ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تضاق تھا، اس نے ان حضرات کو داخلے کی اجازت دی۔ وہ ریشمی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا ہمارے لیے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا ان حضرات کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔ ان حضرات نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخرکار وہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ نے پسند کیا اور فریقین صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کی طرف سے دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی، جنگ ہو ہی گئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجا نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی صف میں سے باہر آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید کو پکارا۔ حضرت خالد اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے کہا اے خالد میرے سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اور مجھے دھوکہ نہ دینا کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کو سیف اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دور بھاگے، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی اور ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونتا ہے، اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا اور میں مشرکوں اور مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجا نے پوچھا اے خالد تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت پڑھو اور وہ محمد علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجا نے پوچھا جو تمہاری بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا وہ جزیہ نہ ادا کرے، ہم اس کی ہر طرح کی حفاظت کریں گے۔ جرجا نے پوچھا اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس سے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجا نے پوچھا جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام میں ہم سب برابر ہیں، کوئی سردار ہو یا حامی ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجا نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا ہاں بلکہ وہ تو ہم سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو اولاد سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا، ہم اپنے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جب وہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور زندہ تھے، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں، وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں معجزے دکھاتے تھے، بل جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے
اور سن لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے اور اسے ضرور حضور سے بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے، لہٰذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہے۔ جرجر نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے جو مجھ سے سچ سچ کہہ دیا ہے اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تم سے سچ ہی کہا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر جرجر نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لی اور ان سے کہا، آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد نے اپنے خیمے میں لے گئے اور پھر ان پر مکھ سے پانی ڈال کر غسل کرایا۔ پھر حضرت خالد نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر جب حضرت جرجا حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے، اس لیے اس زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف مہمیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن ہشام تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجا بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جس پر سارے مسلمان آپس میں آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت خالد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تلواروں سے ٹکرانے لگ گئیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد اور حضرت جرجا مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھیں، اور اسی میں حضرت جرجا شدید زخمی ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے اور اسی دن شہید ہو گئے رحمۃ اللہ۔ حضرت خالد نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ اور مسلمانوں کو بلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں نہ جانے کی ترغیب دی اور کہا کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینا لازم نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو بھی میری رائے یہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سرسبز علاقے کو حاصل کر لیں، اور آپ لوگ جس جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ ہم اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، بھوک اور تنگ دستی ان کے حصے میں رہے۔ حضرات صحابہ کرام کا حضرت عمر کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت عمر کا اپنے ہمراہ کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ خط لکھا کہ میں تمہیں پہلے کچھ لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کر لے وہ مسلمانوں کا ایک فرد شمار ہوگا، اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو باقی تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور اس کا اسلام میں حصہ ہے، اس لیے اسے مال غنیمت میں حصہ ملے گا، اور جو نیک ختم ہونے کے بعد یا شکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے اور بعد میں مسلمان ہو، اس کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا، کیونکہ مسلمانوں نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میرا حکم ہے اور یہی تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے۔ حضرت ابو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے ایک امیر حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان کی کنیت ہے، کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، مجھے ان کو دعوت دینے دو جیسے میں نے حضور کو دشمنوں کو دعوت دیتے سنا۔ چنانچہ اس قلعے والوں سے حضرت سلمان نے کہا، میں تم میں ایک فارسی آدمی ہوں جو تم دیکھ رہے ہو کہ عرب میری کس طرح مان رہے ہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی وہ تمام حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں۔ اگر تم اپنے دین پر ہی رہنا چاہو تو ہم تمہیں تمہارے دین پر رہنے دیں گے، اور تم ماتحت بن کر رعیت ہو کر اپنے ہاتھوں ہمیں جزیہ دینا۔ حضرت سلمان نے فارسی میں ان سے یہ کہا کہ گو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، لیکن تم کسی عزت کے مستحق نہ ہوگے، اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے میدان جنگ میں برابر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور جزیہ بھی نہیں دیتے، ہم تو تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت سلمان کے ساتھیوں نے کہا، کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، ابھی نہیں۔ ان کو 3 دن اس طرح انہوں نے اسلام کی دعوت دی، پھر کہا، اچھا اب ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور اسی قلعے کو فتح کیا۔ مسند احمد اور مستدرک
کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھے دن صبح کو حضرت سلیمان نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ابو الجہری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی مسلمانوں کے لیے جگہ اور پانی اور گھاس تلاش کرنے والے دستے کے امیر تھے، اور مسلمانوں نے ان کو اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے متکلم بنایا تھا۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ بحر شہر والوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت سلمان کو امیر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو 3 دن تک دعوت دی تھی۔ آگے انہوں نے حضرت سلمان کے دعوت دینے کے بارے میں پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت نعمان بن مقرن، حضرت فرات بن زیان، حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی اور حضرت عطار بن حاجب، حضرت اشعث بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن معد جیسے چیدہ حضرات کی جماعت رستم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی۔ رستم نے ان سے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ تمہارا مالک ہمیں مل جائے گا اور تمہاری عورتیں اور بچے ہماری قیدی بنیں گے اور تمہارے مال پر ہم نے قبضہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد پر تو ہمیں پورا یقین ہے۔ رستم ایک خواب اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام ہتھیاروں پر مہر لگا دی اور وہ ہتھیار حضور کے حوالے کر دیے، اور حضور نے وہ ہتھیار حضرت عمر کو دے دیے۔ حضرت صاحب اپنے استادوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ رستم کے پاس ایک عقل مند آدمی ایسا بھیجے کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ اس کا جواب دے سکے۔ تو حضرت سعد نے ان کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ رستم کے پاس پہنچے تو رستم نے ان سے کہا، آپ لوگوں ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے ہیں اور تمہیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں، اور آئندہ ہمارے ملک میں آپ لوگ تجارت کے لیے آنا چاہیں تو ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت ہمارا مقصود ہے، اور ہمیں صرف اسی کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور اس سے فرما دیا کہ میں نے تمام صحابہ کی اس جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرا دین اختیار نہ کریں۔ اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لوں گا جب تک کہ یہ جماعت صحابہ دین کا اقرار کرتے رہیں گے۔ میں انہی کو غالب رکھوں گا اور میرا دین سچا دین ہے۔ میں ان سے منہ موڑے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا، اور جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور عزت پائے گا۔ رستم نے پوچھا، وہ دین کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اس دین کا وہ ستون جسے بغیر اس کی کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی، وہ کلمہ پڑھ لینا اور جو کچھ حضور اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کر لینا۔ رستم نے کہا، یہ تو کتنی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دینا۔ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، تم انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، لہذا وہ ماں باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا تم ہمارے ملک سے واپس چلے جاؤ گے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے آئیں گے۔ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رستم کے پاس سے واپس چلے گئے تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے اسلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان سرداروں نے پسند نہ کیا اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہی ان کو خیر سے دور کرے اور رسوا کرے، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رستم کے مطالبے پر حضرت سعد نے ایک اور قاصد حضرت ربیع بن عامر کو رستم کے پاس بھیجا۔ یہ رستم کے ہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رستم کے دربار کو سونے کے کام والے تکیوں اور ریشمی قالینوں اور چمکدار قوتوں اور قیمتی موتیوں سے بڑی زیب و زینت سے سجا رکھا تھا، اور خود رستم تاج اور قیمتی سامان پہنے ہوئے تھا، تلوار اور ڈھال لگا رکھے تھے، چھوٹے قد والی گھوڑی پر سوار تھے اور برابر اس پر سوار رہے، یہاں تک کہ قالین کا ایک کنارہ گھوڑی نے رونس ڈالا۔ پھر اس سے اتر کر انہوں نے گھوڑی کو ایک تکیے سے باندھ دیا اور آگے بڑھے تو وہ ہتھیار اور زرہ پہنے ہوئے تھے۔
اور خود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، تو ان سے دربانیوں نے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار یہاں اتار دیں۔ حضرت ربیع نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے ہی آگے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ دربانیوں نے کہا، رستم سے پوچھا۔ رستم نے کہا، ان کو ایسے ہی آنے دو۔ یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں اکثر قالین پھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربیع سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا دیں، اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کر دیں۔ اللہ نے اپنا دین دے کر ہمیں اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اس دین کی دعوت دیں۔ جو اس دین کو اختیار کرے گا ہم اسے قبول کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور جو اس دین کو اختیار کرنے سے پہلے انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ حضرت ربیع نے کہا، جو دین کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرتے ہوئے مرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو باقی رہے گا اسے فتح اور کامیابی ملے گی۔ رستم نے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، کیا تم کچھ مہلت دے سکتے ہو تاکہ ہم بھی غور کر لیں اور تم بھی غور کر لو؟ حضرت ربیع نے کہا، ہاں، کتنی مہلت چاہتے ہو، 1 دن کی یا 2 دن کی؟ اس نے کہا، نہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں کی مہلت چاہیے، کیونکہ ہم اہل شورا اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و کتابت کریں گے۔ حضرت ربیع نے کہا، جناب رسول اللہ نے ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ہم اسے 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہٰذا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اس دوران تم اپنے اور اپنی پبلک کے بارے میں غور کر لو، اور مہلت کے ختم ہونے پر 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لینا۔ رستم نے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ عام مسلمان بھی پناہ دے گا تو وہ ان کے امیر کو ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت ربیع دربار سے واپس چلے گئے۔ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا، کیا تم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیادہ وزنی اور دو ٹوک گفتگو دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ اس کے دین کو اختیار کر لو۔ کیا تم نے ان کے کپڑے نہیں دیکھے؟ رستم نے کہا، تمہارا ناس ہو، کپڑوں کو مت دیکھو، سمجھداری اور طرز گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہاں، خاندانی صفات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک اور آدمی کے بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد نے حضرت حذیفہ بن محصن کو بھیجا، انہوں نے حضرت ربیع جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، انہوں نے اچھے انداز میں تفصیل سے بات کی۔ رستم نے حضرت مغیرہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ جو ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہو، تمہاری مثال ایک مکھی جیسی ہے، جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی، جو مجھے شہد تک پہنچا دے گا وہ 2 درہم دوں گی۔ جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی، تو اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی، اور کہنے لگی، جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے 4 درہم دوں گی۔ اور تم لوگ اس کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح سے ہو، جو جیسے انگورے کے باغ کی 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے وہ اندر گھس گئی۔ باغ والے نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے تو اسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔ جب باغ میں رہ کر کھا پی کر وہ موٹی ہو گئی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا۔ باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا۔ لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تمہیں بھی ایسے ہی علاقے سے نکالا جائے گا۔ پھر غصے کے مارے بھڑک اٹھا اور سورج کی قسم کھا کر کہا، کل کو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ نے کہا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک جوڑا دے دیا جائے، اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور 1 جوڑا اور 1 سواری دے دی جائے، یہ چیز لے لو اور پھر تم ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا، تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے؟ ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصے سے تمہارے علاقے میں آئی ہوئی ہیں، اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ نے جب یہ باتیں کہیں تو وہ غصے میں اور بھڑک اٹھا۔
حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سعد مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن لوگ غالباً 7-8 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور مشرکین کی تعداد 3,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن ابتدائیہ میں سیف وغیرہ کی روایات میں مشرکین کی تعداد 80,000 آئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 1,20,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے، جس میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا، اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ ابتدائیہ کی روایت ختم ہو گئی ہے اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہیں۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا تمہارے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو چرخے کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی میں ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھول کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس پر دربار والے گھر آئے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اس تخت پر بیٹھنے سے میرا مرتبہ بڑا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ رستم نے کہا تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقے میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا اب تو تم ضرور قتل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم تمہیں قتل کریں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ حضرت مغیرہ نے جب یہ کہا کہ حضرت تم جزیہ دے دو تو وہ سب گھر آئے اور چیخنے اور کہنے لگے ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کہا لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں گے؟ حضرت رستم نے کہا ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔ صحابہ نے اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ حضرت معاویہ بن قرات فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے اجمی کافر نے کہا اے عرب کے رہنے والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا گھلا چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری سرزمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس وجہ سے نہیں آئے کہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کا اتباع کر لیا، ہم غلہ لینے نہیں آئے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں، ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری زندگی کی قسم واقعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری اس زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا ہے، اللہ کی قسم اب ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصے میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔
اس اجمی کافر نے فارسی میں کہا، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ سے اس اجمی کافر نے کہا، آپ کی تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ سیف کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسریٰ کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ اس نے ان حضرات کو اجازت دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے اور پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھیں۔ کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر کسریٰ کے دربار میں گئے۔ انہوں نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جوتیوں اور کوڑیوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے اور جس چیز کا نام بتاتے وہ اس سے نیک فعل اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر فعل کو اس کے سر الٹا دے مارا۔ پھر اس نے ان حضرات سے کہا، تمہیں کون سی چیز اس علاقے میں لے آئی ہے؟ ہماری آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے ہم پر حملہ کرنے کی جرات پیدا ہو گئی۔ حضرت نعمان بن مقرن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے ہیں اور ان کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے ہیں۔ ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ آپ نے جس قبیلے کو اس کی دعوت دی اس کے دو حصے ہو گئے، کچھ آپ کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ سے دور ہو جاتے۔ صرف خاص لوگ گنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوئے۔ ایک عرصے تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں۔ پہل ان عربوں سے کریں، بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔ بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن خوشی بڑھتی رہی۔ ہم سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ کا لایا ہوا دین اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کی قوموں میں دعوت کا کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں۔ لہٰذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے، اور اگر تم اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرو تو پھر ذلت کے 2 کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کر لو، اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا۔ اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے۔ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے، پھر تم ہوگے اور تمہارا علاقہ، جو چاہو کرو۔ اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور تمہاری ہر طرح حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس پر یزدجرد بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو اور اس کی تعداد تم سے کم ہو اور اس کے آپس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیا کریں۔ آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکے میں نہ رہو۔ اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کے جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے۔ یہ سن کر حضرات تو خاموش رہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں اور شریفوں کا اکرام و شریف ہی کیا کرتے ہیں اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہیں۔
اور انہوں نے تمہارے ساتھ تمہاری ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہی مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کی پوری طرح نہیں جانتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے تو واقعی ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں ہے۔ ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ تک کھا جاتے تھے اور اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہمارے مکان کھلی زمین تھی، اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا۔ اور ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب کو اور اس کے حلیے کو اور اس کے جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی اور اس کا حسب و نسب ہمارے حسب و نسب سے بہتر تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلیٰ تھا اور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سے سب سے بہتر تھے۔ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ وہ ہم سے کہتے ہم ان کو الٹی سناتے، وہ سچ بولتے ہم جھوٹ بولتے۔ آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے، ہماری تعداد گھٹتی گئی، اور جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کا سچا ماننے اور ان کا اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا، اور وہ ہمارے اور اللہ اور رب العالمین کے درمیان واسطہ تھے۔ اور انہوں نے ہم سے جتنی باتیں کہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے حکم ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، جب کچھ نہیں تھا تو میں اس وقت بھی تھا، میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز لوٹ کر میرے پاس آئے گی، میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، چنانچہ میں نے تمہاری طرف ایک آدمی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستے پر ڈال دوں جس کی وجہ سے میں تمہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے بچاؤں اور اپنے گھردار سلام جنت میں پہنچا دوں۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، اور تمہارے رب نے کہا جو تمہارے اس دین کو اختیار کرے گا اس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں، اور جو اس دین سے انکار کرے اس پر جزیہ پیش کرو، اور پھر اس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو جن سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اور جو جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تم میں سے جو شہید کیا جائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہے گا اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ یزید جرد نے کہا تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا جس نے مجھ سے بات کی ہے میں اسی کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں نہ کرتا۔ یزید جرد نے کہا اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سے سب کو قتل کر دیتا۔ تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو، اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے۔ اور صحابہ سے کہا تم لوگ اپنے امیر کے پاس واپس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس کے لشکر کو قاصدیہ کی خندق میں دفن کر دے، اور اسے تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے، اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گا، اور سابور کی طرف سے تم لوگوں کو جتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن ابرو نے خود مٹی لینے کے لیے بغیر مشورے کے کہہ دیا کہ میں ان کا بڑا ہوں اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزید جرد نے پوچھا کیا بات اسی طرح ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے عاصم کی گردن پر وہ مٹی لاد دی۔ وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے
اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑایا تاکہ یہ مٹی لے کر حضرت سعد کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے۔ وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کہا، امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد کا قیام تھا اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت سعد نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہونے کی فال لی۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تقریت کے موقع پر مومنوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلے میں ان کو شکست اٹھانی پڑی اور انہوں نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں پر لاد دیا۔ عرب کے عیسائی قبائل تغلب اور ایاد اور انبا اور انمر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر مسلمانوں کے امیر حضرت عبداللہ بن مطعم کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے تمام ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیں اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو بتایا کہ یہ تمام قبائل ان کے ماننے والے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کلمہ شہادت پڑھ لو اور حضور جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کر لو، پھر تم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو۔ وہ نمائندے یہ پیغام لے کر اپنے قبائل کے پاس گئے۔ ان قبائل نے ان نمائندوں کو حضرت عبداللہ کے پاس قبول اسلام کی خبر دے کر واپس بھیجا۔ حضرت خالد اور حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے شام سے مدینہ واپس جانے کے بعد حضرت عمرو بن العاص مصر کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ باب العیون مقام تک پہنچ گئے۔ پیچھے سے زبیر بھی ان کے پاس واپس پہنچ گئے۔ مصر کا بڑا پادری ابو مریم وہاں لڑنے والوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا پادری بھی تھا۔ مقوقس نے اس ابو مریم کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت عمرو نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم سے لڑنے میں جلدی نہ کرو، ہم تمہارے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتے ہیں، پھر تم اس بارے میں غور کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو جنگ سے روک دیا۔ حضرت عمرو نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ میں بات کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہوں، ابو مریم بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے باہر آ جائیں۔ انہوں نے حضرت عمرو کی یہ بات مان لی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو امن دیا۔ حضرت عمرو نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بڑے پادری ہو، ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور حق پر چلنے کا انہیں حکم دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حق پر چلنے کا حکم دیا۔ جتنے حکم آپ کو ملے ہیں وہ آپ نے سارے ہم تک پہنچا دیے۔ پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر گئے اور ہمیں ایک کھلے راستے پر چھوڑ گئے۔ آپ جن باتوں کا ہمیں حکم دے کر گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا مقصد پورے طور پر بیان کر دیں، لہٰذا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جو ہماری اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ ہمارے جیسا بن جائے گا، اور جو ہماری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا وہ ہم سے جزیہ پیش کریں گے کہ وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم تم پر فتح حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی کیونکہ ہمارے تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ماریہ قبطہ دونوں مصر کے قبطی قبیلے کی تھیں، اور اگر تم ہمارے جزیہ والی بات کو قبول کر لو گے تو 2 درجے سے تمہاری ہم پر ذمہ داری عائد ہوگی، ایک ذمہ ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ داری کی وجہ۔ ہمارے امیر نے بھی ہمیں مصر کے قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے قبطیوں سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی۔ مصریوں نے کہا، اتنے دور کے رشتہ داری کا خیال تو صرف نبی ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور وہ بھلی اور شریف خاتون ہماری بادشاہ کی بیٹی تھیں، اہل منصف میں سے تھیں اور بادشاہیت انہی کی تھی۔ اہل عین شمس نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور ان سے یہ بادشاہیت چھین لی، اور باقی ماندہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح وہ خاتون حضرت ابراہیم کے پاس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے ہاں آمد بڑی
باعث مسرت و خوشی تھی۔ جب تک ہم مشورہ کر کے آپس میں واپس نہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمیں امن دے دیں۔ حضرت عمرو نے فرمایا مجھ جیسے آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم دونوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم دونوں خود بھی غور کر لو اور اپنی قوم سے مشورہ بھی کر لو۔ اگر تم نے 3 دن تک کوئی جواب نہ دیا تو میں تم سے جنگ شروع کر دوں گا، مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے کہا کچھ وقت اور بڑھا دیں۔ حضرت عمرو نے 1 دن اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کچھ اور وقت بڑھانے کی مزید درخواست کی۔ حضرت عمرو نے 1 دن اور بڑھا دیا۔ وہ دونوں مقوقس کے پاس واپس چلے گئے۔ مقوقس نے تو کچھ آمادگی ظاہر کی مگر ارطبون نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ ان دونوں پادریوں نے مصر والوں سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف سے دفاع کی پوری کوشش کریں گے، ان کی طرف لوٹ کر نہ جائیں گے، اور ابھی 4 دن باقی ہیں۔ ان 4 دنوں میں مسلمانوں کی طرف سے تم پر حملے کا خطرہ نہیں، امان ہی کی توقع ہے۔ لیکن فرقب نے حضرت عمرو اور حضرت زبیر پر اچانک شب و خون مارا۔ حضرت عمرو اس اچانک حملے کے لیے تیاری کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرقب کا مقابلہ کیا اور فرقب اور اس کے سارے ساتھی مارے گئے اور یوں خود ہی اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے۔ وہاں سے حضرت عمرو اور حضرت زبیر عین شمس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو حارثہ اور حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو مصریوں کے پاس عین شمس پہنچے تو مصر والوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ تم اس قوم کو کیا بگاڑ لو گے جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور ان سے صلح کر لو، ان سے معاہدہ کر لو، نہ خود ان کے سامنے مقابلہ کے لیے جاؤ اور نہ ہمیں لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ یہ قصہ 4تھے دن کا ہے اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ حضرت زبیر ان کے شہر فصیل پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عمرو کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا اور صلح کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمرو نے ان کی صلح کو منظور کر لیا۔ حضرت زبیر تو ان پر غالب ہو کر دیوار سے شہر میں اترے۔ حضرت سلیمان بن یزیدہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر کے پاس اہل ایمان کا لشکر جمع ہو جاتا تو ان پر کسی صاحب علم اور فقیہ کو امیر بنا دیتے۔ چنانچہ ایک لشکر تیار ہوا۔ حضرت سلمہ بن قیس اشجعی کو ان کا امیر بنایا اور ان کو یہ ہدایت دی کہ تم اللہ کا نام لے کر چلو، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جب تمہارا مشرکین دشمن سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں کی دعوت دے دو۔ سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر مسلمان ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں تو ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں رہنا پسند کریں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں۔ اور اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزیہ کی ادائیگی کے لیے فارغ کر دینا، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دینا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اگر وہ تم سے ڈر کر کسی قافلے میں خود کو محفوظ کر لیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارنا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر مت اتارنا بلکہ ان کی ذمہ داری پر اتارنا۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، کسی کا ناک اور کان نہ کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ہم چلے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا۔ اسلام کی جس بات کا امیر المومنین ہمیں کہا تھا ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے ان سے جنگ کی، اللہ نے ان سے مقابلے میں ہماری مدد کی اور ہم نے ان کی لڑنے والی فوج کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، ان کا سارا سامان جمع کر لیا۔ آگے حلمی حدیث ہے۔ حضرت ابو امیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اصفہان پہنچے تو انہوں نے وہاں والوں پر اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر حضرت اشعری نے جزیہ ادا کرنے کی بات کی تو ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر بھی صلح کر لی، اور رات تو انہوں نے صلح پر گزاری، لیکن صبح ہوتی ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کر دی۔ حضرت اشعری نے ان کا مقابلہ کیا اور جلدی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر غالب کر دیا۔
صحابہ کرام کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عمرو بن جموح بھی تھے اور ان کے بیٹے حضرت معاذ عقبہ میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب بنو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیعت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہوئے تو وہ حضرت عمرو کے پاس کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی؟ پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے تو کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو جب حضرت عمرو سو جاتے تو وہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی، پھر اپنی تلوار لا کر اسے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے، اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کی گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمرو بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے، اسے کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی اور کہ یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت منجانب نے زیاد کے واسطے سے یہ حدیث ابن اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن جسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہوئے تو حضرت عمرو بن جموح کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمرو نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط مستقیم تک سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا یہ سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ یہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے، بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے، اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا۔ اور ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمرو بن جموح اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے
جن میں انہوں نے بدھ کا اور ان کی بے بسی کا اور جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے بند اور گمراہی سے بچایا اس کا شکر ادا کیا۔ میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں۔ وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ میں خطا کار انسانوں اور آسمانوں سے اترنے والے قطروں اور موسلا دھار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب و عار سے نجات دی۔ میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا، اور تمام مخلوق کا اور خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔ ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور اپنے بت منات کی مزاحمت میں یہ اشعار کہے: اللہ کی قسم، اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ اس پر توف ہو کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پڑا ہوا تھا۔ اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیرے میں پڑا ہوا ہوتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب سے برتر، بڑے احسانات والا، عطیت دینے والا، روزی دینے والا، جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ واقدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئی اور اپنے بت کی عبادت میں برابر لگے رہے۔ انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ زمانہ جاہلیت سے ان کے بھائی بنے ہوئے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ ہر مرتبہ انکار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت ابو گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے اور اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اور اس سے پوچھا، ابو کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا، آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔ حضرت ابو نے جس کمرے میں بت رکھا ہوا تھا یہ اس میں کہاڑا لے کر گئے، اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے، اور تمام شیاطین جن بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کر گنگنا رہے تھے۔ ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ بالکل اور لغو ہے، اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر آ گئے۔ جب وہ بت کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابو کی بیوی نے کلہاڑے کی آواز سن لی تھی، تو وہ چلائیں اور کہا، اے ابو بن رواحہ، تم نے تو مجھے مار ڈالا۔ عبداللہ ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رو رہی ہیں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یہاں آئے تھے اور دیکھو وہ کیا کر گئے ہیں۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو حضرت ابو کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بھلائی ہوتی تو اپنا بچاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو لے کر حضور کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت زیاد بن جزار زیبری کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا۔ آگے تفصیل سے ذکر کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ ہم بحیلب بستی میں ٹھہر گئے اور ہم لوگ حضرت عمر کے خط کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا خط آ گیا جو حضرت عمر نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا، ماں بعد تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیے کا مال جو ہمیں اور میرے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا، اور مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط سے جزیہ دے کر تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا، مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے
ہے۔ جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہو۔ اور ان کے 2 قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں، ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر رہے گا، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح نہیں کرنا چاہتے جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت عمرو نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المومنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہاں کے انصاری بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی کو لاتے پھر اسے مسلمان ہونے اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کا اختیار کرتا تو انصاری خوشی سے شور مچاتے اور پھر ہم اسے اپنے مجمع میں لے جاتے اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے۔ اس سے ہمیں اتنا دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت کی، اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی انصاری کو اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ ہم انہیں اپنے میں لانے لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چھیننے لگے۔ اسی چھینا تانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور وہ آج ہمارے سردار ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اس زرہ کو پہچان لیا اور فرمایا یہ زرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور ان دونوں مسلمان کے قاضی حضرت شریع تھے۔ حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ حضرت قاضی شریع نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے کہا اے شریع، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو اسلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اور ان کو راستے کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریع، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریع نے کہا اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ ذرہ میری ہے، کافی عرصے پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریع نے کہا اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرہ ہے میری۔ حضرت شریع نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا قاضی شریع نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں، اور امیر المومنین اللہ کی قسم یہ ذرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا اور آپ کے خاکی رنگ کی اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا، اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر حضرت علی نے کہا جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ ذرہ تمہاری ہی ہے۔ اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کی ایک ذرہ گم ہو گئی تھی، ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی نے اس ذرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شریع کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریع نے کہا حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا کیا آپ حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی درست نہیں۔ حضرت یزید تمیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شریع نے حضرت علی سے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹی کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم
نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا، یہ ذرا تم ہی لے لو۔ اس یہودی نے کہا، تم مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ آپ کے اونٹ سے گری تھی، جسے میں نے اٹھا لیا تھا اور پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت علی نے وہ ذرا اب اسے ہدیے میں دے دی، اور مزید 700 درہم بھی دیے، اور پھر مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اور حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوا۔ حضرات صحابہ کرام کس طرح حضور سے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء سے بیعت ہوا کرتے تھے، اور کن نمبر پر بیعت ہوا کرتی تھی۔ اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی جن باتوں پر آپ نے عورتوں سے بیعت لی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو اس کی شرعی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کیا اور اس پر پردہ پڑا رہا، کسی کو پتہ نہ چلا اور ان کی شرعی سزا اسے نہ ملی تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت اسود نے حضور کو فتح مکہ کے دن لوگوں کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ حضور مسقلہ مقام کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اسلام اور شہادت پر بیعت کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عثمان سے پوچھا کہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے میرے استاد محمد بن اسود بن حلف نے بتایا تھا کہ حضور ان کو اللہ پر ایمان لانے اور کلمہ شہادت پر بیعت کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ چھوٹے بڑے، مرد اور عورت تمام لوگ حضور کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اسلام اور شہادت پر بیعت کیا۔ حضرت مشا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، آپ ہمیں ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے کہا، مدینہ کی طرف ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی، اب اس ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر۔ حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا اس دن حضرت جریر بن عبداللہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو میں نے ان کو سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی اور وقار اور اطمینان سے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کو میرے لیے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار پڑھ کر ممبر سے اتر آئے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ آگے لمبی حدیث ہے جسے دعوت کے باب میں پیچھے سفر پر گزر چکی ہے۔ اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ کہتے ہیں کہ میں حضور سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور 5 نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، باقی تو تمام کام کروں گا لیکن 2 کام نہیں کر سکتا۔ ایک تو زکوٰۃ، کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے خاندانوں کا گزارا ہوتا ہے اور وہی ان کے بار برادری کے کام آتا ہے، اور دوسرے جہاد، کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑ گیا اور میں گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹوں گا۔ کیوں؟ حضور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔
میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے اس روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور نماز کے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ابن جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا، اے جریر، اپنا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا کہ نہ مال پر۔ حضور نے فرمایا، اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ یہ سن کر حضرت جریر بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے اور اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان اعمال کی اتنی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے، اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ تو ہم حضور سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا گھوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتا کہ گھوڑا اسے پکڑا دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے غلام حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے کہا، ہے جو ایسا کرے گا پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے اور ان کا گھوڑا گر جاتا، اور بعض دفعہ وہ گھوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ گھوڑا کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے گھوڑا نہ لیتے بلکہ وہ سواری سے نیچے اتر کر اس گھوڑے کو اٹھاتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو البصری کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے کہا، مجھے حضور نے بلایا اور کہا، کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ اور آپ نے فرمایا، اگر تمہارا گھوڑا سواری سے نیچے گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا، میں تم کو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا ان سے پوشیدہ، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے گھوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا، امانت ہرگز نہ کرنا۔ حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ میں ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ اور ایک اور چھٹے شخص، ہم سب حضور سے اس بات پر بیعت ہوئی کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے،
جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے، اور اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس عہد کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے، اور میں اور تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم 11 آدمی تھے، اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کیا، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جیسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کھڑا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلے سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور سے بیعت ہوئے۔ ہجرت پر بیعت ہونا۔ حضرت جعلی بن منیہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کو ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت پر نہیں بلکہ ان کو میں جہاد پر بیعت کروں گا، کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، اور جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی، اور یہ پیچھے حضرت جریر کی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ تم شرک سے بالکل بچ کر رہو، اور میں حضرت جریر کی روایت میں یہ ہے کہ تم مومنوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے۔ حضرت حارث بن زیاد سعدی کہتے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے، میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو مدینہ والوں کو بھی اب باہر والوں کو بھی اس بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے چچا زاد بھائی حوت بن یزید بن حوت ہیں۔ آپ نے فرمایا تم انصار مدینہ کو ہجرت پر بیعت نہیں کرتا ہوں، لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں تو تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر رہے گا، اور جو مرتے دم تک انصار سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر مرے گا۔ حضرت ابو اسد سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ حضور کی خدمت میں آ کر ہجرت پر بیعت ہو رہے تھے، جب آپ میں بیعت سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے جماعت انصار تم ہجرت پر بیعت نہ ہو، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں، جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور جو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نصرت پر بیعت ہونا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے، آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں معازوں اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے، اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی مومن آدمی یمن یا مصر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس کی قوم کے لوگ وہ اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب میں ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا، ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور کے پاس جاتے رہے اور ہم آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ کو ان کو قرآن سکھاتے رہے، وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو
اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کے ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شعیب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے بھی، اور تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، تم میری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ جاؤں اس وقت تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر آپ کی طرف گئے۔ حضرت سعد بن ابی زرارہ نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت اسد ان 70 آدمیوں میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے، اور بہقی کی روایت میں ہے کہ یہ میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا، اہل یثرب، ٹھہرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ کو تم اپنے ہاں لے جاؤ گے تو اس سے سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا اور تلواریں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اگر تم ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو پھر ان کو ضرور لے جاؤ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہوا تو انہیں یہیں چھوڑ دو اور انہیں صاف صاف بتا دو، تو اس طرح تمہارا عذر اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اسد، تم ہم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئی ہے، آپ نے ہمیں سے عہد لیا اور جو کام ہمارے ذمے تھے وہ ہمیں بتائے، اور ان کاموں کو کرنے پر آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شعیب عقبہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملے میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیے انصار مدینہ سے عہد مان لیں۔ چنانچہ جب حضور بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا، اے جماعت خزرج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں اور ہم نے ان کو اپنی قوم کے لوگوں سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی ہماری طرح ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہ اپنی قوم میں عزت سے اور اپنے شہر میں حفاظت سے رہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے ہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اسے تم پورا کر لو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کر لو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب یہ تمہارے ہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو ان کے دشمن کے حوالے کر دو گے اور ان کی مدد چھوڑ بیٹھو گے تو ابھی سے ان کو یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ اپنی قوم اپنے شہر میں بڑی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس سے کہا، ہم نے آپ کی ساری بات سن لی، یا رسول اللہ، آپ اب فرمائیں، اپنے لیے، اپنے رب کے لیے ہم سے جو عہد لینا چاہیں وہ لے لیں اور اسلام کی ترغیب دیں۔ اور فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت برا بن مغرور نے کھڑے ہو کر حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں بیعت فرما لیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے جنگجو ہیں اور پشت سے لڑنے ہمیں وراثت میں ملا۔ ہمیں حضرت برا حضور سے بات کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت ابو الہیثم بن الیحان بولے، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے یعنی یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں؟ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جن سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا،
تم اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار نمائندے بنا دو جو اپنی قوم کی ہر بات کے ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار بنائے، جن میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ حضرت عروہ سے مرسلہ منقول ہے کہ حضور سے سب سے پہلے حضرت ابوالہیثم بن عطیان بیعت ہوئی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان پرانے تعلقات اور معاہدے ہیں، اور ہم ان تعلقات اور معاہدوں کو آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے ختم کریں اور تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سے مسکرائے اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی۔ اور جب حضرت ابوالہیثم حضور کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچے ہیں، اور آج یہ اللہ کے حرم میں اور اس کی پناہ میں اپنی قوم اور خاندان کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کو اپنے ہاں لے جاؤ گے تو سارے عرب مل کر تم پر ایک کمان سے تیر چلائیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے اور مال اور اولاد سب کچھ چلے جانے پر خوشی خوشی راضی ہو تو ان کو ضرور اپنے علاقے کی طرف جانے کی دعوت دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس پر سب نے کہا، اللہ اور رسول جو بھی کام ہمارے ذمہ لگائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے جان کے بارے میں آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اے ابوالہیثم، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم تو ان سے ضرور بیعت ہوں گے۔ حضرت ابوالہیثم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بیعت ہوا، پھر باقی سارے بیعت ہوئے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام لوگ حضور سے بیعت ہونے کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے، جو کہ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے ہیں، کہا، اے جماعت خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس بات پر بیعت ہو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، ان سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عرب و عجم سے لڑنا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے مال ہلاک ہونے کے لگیں اور تمہارے سردار قتل ہونے لگیں تو تم اس وقت ان کو دشمن کے حوالے کر دو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم بعد میں ان کو چھوڑنے سے دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مالی نقصانات اور سرداروں کے قتل ہونے کے باوجود تم اس چیز کو پورا کر لو گے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو، تو پھر تم ان کو ضرور لے جاؤ، کیونکہ ان کو لے جانا اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا، چاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہو جائیں اور سارے سردار قتل ہو جائیں، ہم پھر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سب آپ سے بیعت ہو گئے۔ محمد بن کعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خیمگاہوں پر ایک دو ہو کر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تلواریں لے کر منع والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنی قیامگاہوں کو واپس چلے جاؤ۔